سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے شہادت جیسے مبارک عمل کا انتخاب کیا۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ناصبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ آج میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے بات کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اعتبارات سے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے کہ اتنی کم عمری میں آپ کی دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں۔ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مصائب سے، مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ کیسا اعتماد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا جگر ہے اور کیسی سمجھ ہے اس نوعمری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیے بغیر ہجرت کر لیتا ہوں تو کل یہ مشرکین مکہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خائن نکلے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوعمری میں ان کے اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج کسی کا ایسا جگرا ہے کہ جسے قتل ہونے کا ڈر ہو اور یہ بھی خوف ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، غلط فہمی کی بیس پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کوئی ایسا جگر ہے کسی کا، کوئی ایسی قربانی دینے کے لیے آج تیار ہوتا ہے؟ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں۔ مشرکین کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حال میں اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد پھر آپ بھی ہجرت فرما لیتے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ کی اللہ نے الگ سے فضیلت بیان کی اور فرمایا جو لوگ ہجرت کی جنہوں نے اور شروع میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے برابر بھی بات والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پہلی لڑائی ہے بدر کی۔ اس وقت مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر 22 سال، بعض روایتوں میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، تقریباً 22 سال۔ آپ اندازہ لگائیے 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے نکل کے حل میں مبارز کا نعرہ لگاتے تھے۔ حل میں مبارز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اس نعرے میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے گویا پیش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جب تک سامنے والے کو میں قتل نہ کر دوں یا سامنے والا مجھے قتل نہ کر دے اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں جو یہ نعرہ لگائے گا اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی بہت ہی بہادر آئے گا، کیونکہ جو آئے گا وہ بھی وہ شخص ہوگا کہ اسے بھی یہ یقین ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک نے لازمی قتل ہونا ہے۔ تو سامنے سے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کمزور ہو یا جس کا ضرب چھوٹا ہو۔ ادھر نعرہ لگتا ہے ادھر، اور نعرہ لگانے والے عرب کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں جو بہادری میں بڑے مشہور تھے، ایک عتبہ ابن ربیعہ، ایک شیبہ ابن ربیعہ اور ایک ولید ابن عتبہ۔ شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید ان کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں عرب کے قریش تھے۔ یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے 3 انصار صحابی آتے ہیں ان کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے، اور وہ بھی حلم مبارز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ 3 جوان ہیں تو ہماری طرف سے بھی 3۔ یہ قریش کے 3 سردار کہتے ہیں نا 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 نا، ان سے نہیں لڑنا ہمیں ہمارے جیسے قریشی چاہیے، ہمارے جیسے جوان چاہیے، ہمارے جیسے بہادر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 قریشی سردار اس موقع پر آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب کے سردار کیا کہتے ہیں؟ نعم نعم اکفاؤنا، یہ ہیں ہمارے جیسے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال ہے۔ آپ بتائیں 22 سال کا نوجوان لڑکا، کیا اس میں آج یہ تصور ہے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں اترے اور اسے پتا ہو کہ جب تک میں قتل نہ کر دیا جاؤں یا میں سامنے والے کو قتل نہ کر دوں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی؟ کیا کسی 22 سال کے نوجوان کا یہ جگرا ہے آج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ، ان تینوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سردار کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کرنے والے کو بھی یہ دونوں اصحاب مل کے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری تھی جو بالکل نوعمری میں،
یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اسلام کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔